السلام علیکم۔ سنتے ہو تمہارے بھائی کی طبیعت کئی ہفتوں سے خراب ہے اور تم صرف ایک بار دیکھنے گئے ہو، جاؤ اور اپنے بھائی سے مل لاؤ، احمد خان کی بیوی بولی۔ کام سے وقت ہی کہاں ملتا ہے، آج رات کو ہو آؤں گا، احمد بولا، اور پھر رسمی طور پر وہ بھائی کی خیریت دریافت کرنے آ گیا۔ شاہد خان اس کا بڑا بھائی تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر کے درمیان میں ایک دیوار تھی جس نے ان کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ اب وہ کسی خاص موقع پر ہی ایک ساتھ ملتے تھے۔ احمد خان چھوٹا بھائی تھا اور اس نے 10 سال قبل بڑے بھائی کو مجبور کیا تھا کہ باپ کا چھوڑا ہوا مکان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور مجبوراً شاہد کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تقسیم کرنا پڑی۔ ایک درمیانی طبقے کی بستی کے آخری حصے میں موجود یہ گھر ایک شان کے ساتھ موجود تھا۔ جب ان کے والد نے یہ گھر بنایا تھا تو یہ پوری بستی کے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، جہاں ان کے دینی اور دنیاوی مسائل حل ہوتے تھے۔ بستی کے لوگ وہاں عشاء کے بعد جمع ہوتے اور بڑے سے سین میں ان کے والد درس دیتے، اس کے بعد ان کے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد شاہد خان کی خواہش تھی کہ یہ سلسلہ کسی اور کے ذریعے جاری رہے، مگر احمد خان نہ مانا اور اس نے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا۔ شاہد بھی دل برداشتہ ہوا اور پھر لوگوں نے بھی آنا کم کر دیا۔ تلاشی معاش نے دونوں بھائیوں کو اس قدر مصروف کر دیا کہ وہ اب کبھی کبھار ہی مل پاتے۔ آخر بیمار بھائی شاہد خان نے چند دن بعد زندگی کی آخری سانس لی۔ تدفین میں شامل ہونے والوں میں احمد خان سب سے آخر میں پہنچا۔ نماز جنازہ میں علاقے کا تھانے دار بھی موجود تھا۔ تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے سب احمد خان سے گلے مل کر تعزیت کرنے لگے۔ تھانے دار نے احمد خان سے پوچھا، آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں؟ ہاں جی، ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے احمد خان کو پہچانتے ہوئے کہا، کہیں تم وہ احمد تو نہیں جو گوال منڈی کے اسکول میں پڑھتا تھا؟ ہاں، میں نے وہیں سے میٹرک کیا، اور تم؟ پھر اس نے بھی اسے پہچاننے میں دیر نہ لگائی۔ یہ حبیب اللہ تھا، ہمیشہ آخری سیٹ پر بیٹھا کرتا تھا۔ دونوں ایک بار پھر گلے ملے۔ دوسرے دن احمد خان اس کے سامنے کھانے پر بیٹھا تھا۔ اس دوستی نے اسے شیطانی کام پر مجبور کیا۔ اس نے تھانے دار کے ساتھ مل کر لالچ کا ایک نیا منصوبہ بنایا اور اپنی بیوہ بھابھی پر اپنے بھائی شاہد خان کے قتل کا پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو جب پولیس اس کی بیوہ بھابھی کو گرفتار کرنے آئی تو ساتھ میں اس کا 10 سالہ بیٹا بھی لے گئی۔ بستی میں کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ سنتے ہو، تمہاری بھابھی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، احمد خان کی بیوی نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ احمد خان ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ تو کیا ہوا؟ پولیس پکڑ کر لے گئی؟ کیا ہوگا کوئی جعل سازی کا کام۔ یہ کہہ کر وہ چادر سر پر لے کر سونے لگا۔ اس کی بیوی کو بیوہ بھابھی کے بارے میں اس کی یہ بے حسی سمجھ میں نہ آئی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 دن بعد ہی تھانوں کا معائنہ کرنے علاقے کے سب سے بڑے جج آ پہنچے۔ سلاخوں کے پیچھے بچے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھانے دار سے اس بچے کا جرم پوچھا تو وہ آئے بائیں شائیں کرنے لگا۔ انہوں نے فائل منگوا کر دیکھی تو کیس بہت کمزور نظر آیا۔ اس کی ماں کے خلاف بھی انہیں کیس کمزور اور جھوٹا محسوس ہوا۔ انہوں نے کیس کی ازسر نو تفتیش اپنے قابل اعتماد پولیس افسر کے سپرد کی اور کسی کی بھی ذاتی ضمانت پر دونوں ماں بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ احمد خان شام کو گھر پہنچا تو اس کے لیے یہ خبر حیران کن تھی کہ اس کی بھابھی اور بھتیجا گھر آ گئے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیسے ہوا؟ تھانے دار نے تو بھابھی کے لیے پھانسی دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ فوراً تھانے بھاگا تو وہاں پر تھانے دار اس پر ہی برس پڑا۔ مروا دیا تم نے۔ جج صاحب نے اس مقدمے کی انکوائری دوسرے افسر کے سپرد کر دی ہے۔ اگر میں مرا تو بچو گے تم بھی نہیں، میری نوکری جائے گی اور تم اپنی بھابھی کی جگہ پھانسی نہیں تو کم از کم عمر قید کی سزا ضرور پاؤ گے۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ اور اپنی گرفتاری کا انتظار کرو۔ اس کے دوست تھانے دار نے اسے تھانے سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ گھر آ کر وہ خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ کہاں تو اس نے بھابھی کو راستے سے ہٹا کر پورے مکان پر قبضے کا پروگرام بنایا تھا، اور کہاں اب سارے راستے موت کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے۔ رات بھر وہ سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ کیا اب مجھے جیل ہو جائے گی؟ کیا مجھے اپنی بھابھی سے معافی مانگ لینی چاہیے؟ اسی سوچ میں وہ پریشان رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سخت پریشانی اور ذہنی انتشار کے سبب صبح اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے اور وہ اشاروں میں باتیں کرنے لگا۔
محلے کے باثر افراد نے مل کر اسے کسی طرح ہسپتال پہنچایا۔ 3 دن بعد حالت قدر سنبھلی، مگر یہ روح فرسا خبر ملی کہ اسے فالج ہو گیا ہے اور اب وہ نہ تو جسم ہلا سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایک زندہ لاش کی مانند وہ بستر پر پڑا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسوں کی لڑیاں بہتی رہتی ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی اب اپنی بھابھی سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ قدرت کی یہ سزا اسے موت کی دہلیز کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بھگتنی ہوگی۔ اس کے پاس واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور اس وقت وہ خود کو دنیا کا بد نصیب ترین انسان سمجھ رہا تھا جو موت کی دہلیز پر کھڑا اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔